Everyone, this is Mehreen Zara from Parkway City, Lahore, and today we are here at Falak Marketing and ہمارے ساتھ موجود ہیں آج CEO of Falak Marketing عامر شیخ صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. آپ نے اتنے بزی اسکیجول میں سے ٹائم نکالا. سر آپ سے یہ جاننا چاہوں گی آپ کا جو جرنی ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر یہ کب سے اسٹارٹ کیا ہوا ہے اینڈ ہاؤ آر یو کولیبریٹنگ ود پاکیو اینڈ فلک مارکیٹنگ؟ جرنی تو ریئل اسٹیٹ میں بہت سال پرانا ہے. اٹس بن اباؤٹ 25 ایئرس می پرسنلی. اور فلک مارکیٹنگ میں ہم جو ڈائریکٹرز ہیں دے آر آل ان کو 25-30 سال ہو گئے ہیں مارکیٹ میں. چودھری عباس صاحب ہیں اور شہداد صاحب ہیں, مائی سیلف اور حاجی انوار صاحب ہیں, جبران صاحب ہیں. ان سب کو 30 سال ہو گئے ہیں ہمیں ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں آئے ہوئے. اور ٹوگیدر we have formed this venture by the name of Falak Marketing, and we do project marketing جس میں لیڈنگ کام جو ہم کرتے ہیں وہ پارکوی سٹی کا ہے. بالکل. علیم خان صاحب کے ساتھ ہمارا ایک بہت پرانا تعلق ہے. ان کے ساتھ بھی کوئی 20-25 سال ہو گئے ہمیں تعلق ہمارے ان کو. اور پارکویو جب DHA فیز 8 ہے جو اب تب سے جب وہ کر رہے تھے تب سے اب تک ہم ان کے ساتھ ان کی سوسائٹیز پہ کام کرتے. اور شعیب صاحب کے ساتھ بھی ایک پرانا تعلق ہے. سو وی آر ویری کمفرٹیبل ود دا ٹیم ہیئر. رائٹ. سر ٹاکنگ اباؤٹ پارکویو سٹی, آپ نے جیسے کہا کہ کولیبریشن آپ کی کافی اچھی ہے اینڈ کافی عرصے سے آپ پارکویو کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو ہاؤ مچ یو آر سیٹسفائیڈ اور آپ اپنے کلائنٹس کو آگے کس طرح سے سیٹسفائی کرتے ہیں ریگارڈنگ پارکویو, اس کی امینٹیز کے بارے میں, اس کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں کس طرح سے آپ ان کو بتاتے ہیں؟ جی میرین, اس میں 2-3 چیزیں ہیں. پارکویو سٹی کی سب سے پہلے تو لوکیشن. لوکیشن, آپ ریئل اسٹیٹ کے جو لوگ ہیں وہ اس کی امپورٹنس کو جانتے ہیں کہ لوکیشن میٹرز اے لاٹ ان ریئل اسٹیٹ. تو اس کی لوکیشن بڑی پرائم ہے. اٹس ویری کلوز ٹو موٹر وے, ویری کلوز ٹو رنگ روڈ ایکسیس. EME DHA کے سیکٹر کے بالکل سامنے ہے, ملتان روڈ پہ ٹھوکر کے قریب ہے. اٹس ویری اپروچیبل, ایکسیسیبل. دوسرا 5 مرلہ 10 مرلہ کی یہاں پہ پریڈومیننٹلی پلاٹس ہیں. تو اس کمیونٹی کے اندر 5 مرلہ 10 مرلہ کی سوسائٹی میں اتنا اچھا انفراسٹرکچر, اتنی اچھی ڈیولپمنٹ ود پارکس اینڈ اسکولز اینڈ روڈز, کمرشلز, ہر چیز امینٹیز جو یہاں پر دی ہوئی ہے, وہ مثال جو ہے وہ لاہور میں دوسری سوسائٹیز میں بہت کم ملتی ہے, جہاں پر چھوٹے افورڈیبل جو گھر ہیں یا پلاٹس ہیں وہ کمیونٹی بھی وہی انفراسٹرکچر اور وہی ڈیولپمنٹ انجوائے کر رہی ہے جو DHA کے کوئی 1 کنال 2 کنال کے کمیونٹی جو ہے وہ انجوائے کرتی ہے. ود ریزنیبل پرائسز. ود ریزنیبل. رائٹ. ٹاکنگ اباؤٹ ڈیولپمنٹ, سر ہم نے دیکھا ہے کہ پارکویو آج کل کافی ساری ڈیولپمنٹ کر رہا ہے. اوورسیز بلاک ان لوگوں نے پوزیشن دے دیا ہوا ہے, اینڈ پلس ہمارا کرسٹل بلاک ہے, پرل ہے, سلور بلاک ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے فیوچر کے اندر پارکویو کا کہاں تک ایک ہاتھ بھی آتا ہے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے اندر, اینڈ پلس وائی شوڈ پیپل انویسٹ ان پارکویو؟ دیکھیں یہ اچھا سوال ہے آپ کا. اس میں اٹس انپریسیڈنٹڈ. جو فائلز اور پلاٹس تک کا سفر ہوتا ہے جو نارملی ڈیولپرز کو 10-12 سال کم از کم لگ جاتے ہیں. پہلے وہ لینڈ ایکوزیشن پروسیس میں فائلز بیچتے ہیں اور اس کے بعد بیلٹنگ کرتے ہیں, پھر ڈیولپمنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں, پھر پوزیشن ہینڈ اوور کرتے ہیں. تو اٹس این امیزنگ process over here in Parkview City that I've seen compared to the other societies. کی ادھر فائل ہم نے 2-4 مہینے پہلے جو فائلز بیچی ہیں اوورسیز کی یا پرل بلاک کی یا سلور بلاک کی, تو ود ان اے اسپین آف 2 months 4 months انہوں نے بیلٹنگ تو دور کی بات ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہی اسٹارٹ کر دی ہے, اور ڈے نائٹ کام ہو رہا ہے ڈیولپمنٹ کے اوپر. اور 50% صرف پیمنٹ کے اوپر انہوں نے پوزیشن اوپن کر دیا ہے کہ جو بندہ 50% پیمنٹ کرے اپنا پوزیشن لے لے, گھر بنانا شروع کر دے, اور اس کے بعد بقایا پیمنٹ جو ہے وہ اپنے گھر میں رہ کے سہولت کے ساتھ پے کر دے. تو دیٹ از انپریسیڈنٹڈ. ایک تو فائل سے پلاٹ کا جو سفر ہے یہاں پہ سالوں کا نہیں مہینوں کا ہے, تو دیٹ از ویری امیزنگ. تو اس سے اچھی اپرچونیٹی انویسٹرس کے لیے اور پوٹینشیل گھر بنانے والوں کے لیے. انویسٹمنٹ بھی وہیں گرو کرتی ہے جہاں پہ کنسٹرکشن ہوتی ہے, جہاں پہ گھر بننے شروع ہو جاتے ہیں. وہاں پہ جینوئن کلائنٹس آتے ہیں, پوٹینشیل ریزیڈنٹس آتے ہیں, وہ اپنا گھر شروع کرتے ہیں, تو پلاٹس بھی وہیں پہ اوپر جاتے ہیں. تو انویسٹمنٹ بھی ادھر ہی آپ کی گرو کرے گی جہاں پر آن گراؤنڈ پوزیشن ہوگا اور کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی. سو دیٹ اپرچونیٹی لائز اوور ہیئر ان دا پارکویو سٹی.
چاہے آپ گھر بنانا چاہتے ہیں, چاہے آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, دونوں کے لیے اپرچونیٹی ہے. بالکل ٹھیک ہے. سر اسی سے ریلیٹڈ میرا نیکسٹ کویشچن ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں ایک سوسائٹی کی کہ وہاں پر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اینڈ وہاں پہ کلائنٹ سیٹسفائڈ بھی ہے, اور پلس ہمارے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں یا پھر جو کلائنٹ ہمارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو کتنی سیکیور ہے یہاں پہ انویسٹمنٹ؟ کیونکہ یہاں پر ایک مارکیٹ میں بھی بات چل رہی ہوتی ہے کہ جی آپ نے سرٹن سوسائٹیز میں انویسٹ کرنا ہے کیونکہ ان کی ایک انسیکیورٹی ہوتی ہے. تو ہاؤ ڈو یو سی دیز تھنگس؟ دیکھیں, آئی اسپینڈ کوائٹ اے فیو ایئرز مائی سیلف ایز این اوورسیز پاکستانی. میں کافی سال باہر گزارے خود بھی. تو وہاں پہ لوگوں کا ظاہر ہے پردیس میں جا کے محنت کرتے ہیں تو بڑا ہارڈ ارن منی ہوتا ہے. تو وہاں اینڈ دے لائک ٹو انویسٹ ان پاکستان ان دیئر پراپرٹی. رائٹ. یہاں پہ اوورسیز پاکستانیز نارملی آ کے پیسے جو بھیج رہے ہوتے ہیں, اتنا قیمتی فارن ریمیٹنس بھیج رہے ہوتے ہیں, وہ یہاں پہ انڈسٹری لگانے کے لیے نہیں بھیج رہے ہوتے. رائٹ. وہ وہاں پر بیٹھے یہاں پر اپنی پراپرٹی بائی کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں. تو ان کو جو پرائم ان کا کنسرن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو ہارڈ ارنڈ منی ہے پردیس کاٹ کے, وہ پاکستان میں سیکیور ہو, پاکستان میں سیف ہو. تو یہ سیفٹی, یہ سیکیورٹی ان کو اچھا برانڈ پرووائڈ کر سکتا ہے, جس کی وجہ سے وہ ادھر ہی انویسٹ کرنا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں جہاں پہ ان کا پیسہ, ان کی پراپرٹی, ان کی ریئل اسٹیٹ سیکیور ہو. تو آئی تھنک پارک ویو سٹی ان دیٹ ریگارڈ ہیز اے ویری گڈ ریپوٹیشن. یہاں پر کبھی کسی ایکسکیوز می, یہاں پر کبھی کسی کی پلاٹ کے کوئی یہاں پر گھپلے نہیں ہیں کبھی آج تک سامنے آئے. کوئی ایک پلاٹ 2-3 ہاتھ نہیں بکا ہوا. کوئی قبضہ مافیا نہیں ہے یہاں پر. آپ کا پلاٹ ہے, آج بھی آپ ہی کا ہے, 10 سال بعد آئیں گے آپ ہی کا پلاٹ پڑا ہوا ہے. یہ سیکیورٹی اوورسیز کے لیے ضروری ہوتی ہے. پلس اس وقت تو بڑا انسینٹو بھی گورنمنٹ نے دیا ہے اوورسیز پاکستانیز کو ٹو کم اینڈ انویسٹ ان ریئل اسٹیٹ ان پاکستان. جو ایڈوانس ٹیکس تھا وہ گورنمنٹ نے ریسنٹلی ختم کر دیا ہے فار اوورسیز پاکستانیز. تو دیر وونٹ بی اینی ایڈوانس ٹیکس ناؤ. تو پلس یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی جو سہولت ہے وہ موجود ہے. تو آپ اپنے پیسوں کی ترسیل جو ہے بڑے آرام سے کر سکتے ہیں بیک اینڈ فورتھ. تو آئی تھنک دس از این اپرچونیٹی فار اوورسیز پاکستانیز. دے لائک ٹو انویسٹ ان پاکستان, وی نو, ان پراپرٹی. پراپرٹی سیکیور ہاتھوں میں ہونی چاہیے, اور پراپرٹی جو ہے وہ آپ کی اگر پارک ویو سٹی جیسے اچھے برانڈ کے ساتھ ہو رہی ہے تو یو آر ان سیف ہینڈس. ایگزیکٹلی. سر بات ہم کر رہے ہیں اکانومی کی, بات ہم کر رہے ہیں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کی, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری پاکستان میں آگے فیوچر اس کا کیا ہے؟ لائک جو یوتھ ہماری آ رہی ہے جو انویسٹ کرنا بھی چاہ رہے ہیں اینڈ پلس بزنس بھی کرنا چاہ رہے ہیں, اس انڈسٹری کو چوز کر کے اس کے اندر گرو کرنا چاہ رہے ہیں, تو وٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دیٹ؟ دیکھیے, ریئل اسٹیٹ مارکیٹ جو ہے وہ ورلڈ وائڈ اٹ ڈرائیوز یور اکانومی. آپ فارن کنٹریز میں, آپ یورپ میں, امریکہ میں, دے ریئلائز دی امپورٹینس آف ریئل اسٹیٹ اینڈ کنسٹرکشن انڈسٹری. تو اس لیے وہاں پر انڈسٹری کا درجہ بھی دیتے ہیں اس کو, اور اس کو مانیٹر کرتے ہیں, کیونکہ بہت ساری انڈسٹریز ریلیٹ کرتی ہیں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے ساتھ, کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ. تو وین ریئل اسٹیٹ اینڈ کنسٹرکشن انڈسٹری گرو, تو آپ کی کم از کم 40 ڈفرینٹ ایفیلیٹڈ انڈسٹریز گرو کرتی ہیں, آٹومیٹکلی وہ گرو کرتی ہیں, اینڈ اٹ کریٹس جابز ایز ویل. ایبسلیوٹلی. تو اس لیے اٹ از کسی بھی ملک کے اندر یہ ریئل اسٹیٹ کی جو ڈیولپمنٹ ہے, گروتھ ہے, اس کی اکانومی کی گروتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. دے آر ڈائریکٹلی لنکڈ. ٹھیک ہے. تو اینڈ ایٹ ٹائمز آور گورنمنٹ ریئلائز دیٹ ٹو, اور وہ فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں اس چیز کو, جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ وہ اوورسیز پاکستانیز کو. تو نئی یوتھ کے لیے بھی یہی ہے کہ یہ اٹس اے فل بلون انڈسٹری. ریئل اسٹیٹ از اے میجر ڈرائیونگ فورس ان یور اکانومی. یہ سائیکلیکل ضرور ہوتا ہے, اس کا سائیکلیکل ہوتا ہے. آپ اس کا ریئل اسٹیٹ کا آلویز کرو اپورڈ کی طرف نہیں ہوتا. سم ٹائمز اٹ از آن اے اسٹیبل کرو اور اے ڈاؤن ورڈ کرو, وہ آپ کو ٹائم رائڈ آؤٹ کرنا پڑتا ہے. تو لیکن ایئر آن ایئر اگر اس کی ییلڈس دیکھیں یا اس کا ریٹرن دیکھیں, تو میرا خیال ہے کہ کسی بھی اور انویسٹمنٹ ایونیوز جو دوسرے ہیں ان سے زیادہ ییلڈ جو ہے, اس سے زیادہ ریٹرن میں جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں ہے. اور پاکستان میں خاص طور پہ آپ بہت سارے ملکوں کی اسٹڈی کر کے دیکھ لیں, پچھلے 5 سال میں, 10 سال میں, 15 سال, 20 سال, پاکستان کے اندر ایئر آن ایئر ریٹرن جو ہے ریئل اسٹیٹ کے اوپر جس طرح کا ہے,
وہ کسی اور انڈسٹری میں نہیں ہے. ایبسلیوٹلی, بالکل ٹھیک ہے. سر لاسٹ پہ میں بس آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیونکہ آپ نے جیسے اسٹارٹ میں بولا تھا کہ کسی بھی سوسائٹی کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یا پھر سکسیس ہوتی ہے اس کے ڈیولپر سے ہی جانی جاتی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علیم خان صاحب اور شعیب صدیقی صاحب سے جو آپ کا اتنا پرانا رشتہ ہے تو اس کو آپ کس طرح سے ایکسپلین کرنا چاہیں گے؟ آئی تھنک اٹس ناٹ جسٹ علیم خان صاحب. علیم خان صاحب کے ساتھ تو ہمارا ایک بہت پرانا تعلق اور ریلیشن ہے, شعیب صدیقی صاحب کے ساتھ بھی ہے. اینڈ obviously we were comfortable working with them کیونکہ پاسٹ میں ہمارا کافی کام ہوا ان کے ساتھ, تو دیٹس وائی وی اسٹارٹیڈ آف ورکنگ ان پارک ویو سٹی, لاہور اینڈ اسلام آباد. لیکن آئی تھنک ایک کریڈٹ اور ان کو جو جاتا ہے, دے ہیو انسیمبلڈ اے ویری گڈ ٹیم. تو علیم خان صاحب کے یہاں پہ لاہور میں جو ڈائریکٹر سیلز ہیں, آئی مسٹ کمینڈ نعیم بڑائی صاحب آلسو, ہی از ڈوئنگ این ایکسلنٹ جاب ان سیلز اینڈ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ. شعیب صدیقی صاحب از ویری ہارڈ ورکنگ, اور وہ ایز اے CEO بہت اچھے اوور آل معاملات کو دیکھ رہے ہیں, اسپیشلی لینڈ ایکوزیشن اینڈ ڈیولپمنٹ. تو نعیم صاحب کی آگے ٹیم ماشاء اللہ ان کے جو انسیمبل کی ہے وہ بہت اچھی ہے, ان کے دے آر ویری پروفیشنل پیپل. تو اوور آل ہم جہاں بھی جاتے ہیں, ٹرانسفر ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں, اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں, تو دے ٹریٹ اس ویری پروفیشنلی اینڈ آئی تھنک دے آر ویری ہیلپ فل. تو یہ ساری چیز کاؤنٹ کرتی ہے, بیکاز علیم خان از ناٹ آلویز سٹنگ اوور دیئر ٹو ہیلپ اس آؤٹ. تو پورا ٹیم ورک ان کا بہت اچھا ہے. ایبسلیوٹلی سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو.